الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال الله تبارك وتعالى في محل آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کی بے شمار عنایتیں نوازشیں ہیں کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سفر المظفر کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج سفر کی 3 تاریخ ہے اور یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، جو لوگوں کی نظروں میں منحوس مانا جاتا ہے، اسے بزرگوں نے کامیابی کا مہینہ بتایا، کیونکہ یہ مہینہ دیگر مہینوں کی طرح برکت والا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو اس مہینے کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور 13 تیزی کا آخری بدھ ایک جو رسم و رواج ہے اسے مناتے ہیں، جو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یوں تو صدقہ دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ ہر دن صدقہ دیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ اس مہینے میں بھی صدقہ نکالیں، اچھی بات ہے، لیکن 13 تیزی یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مبارک مہینہ ہے، اس کا نام ہی سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہا گیا۔ سفر کا مہینہ کون سا ہے؟ کامیابی کا مہینہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس مہینے کو بھی قدر کے ساتھ عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس کے فضل و کرم سے جو ہمیں زندگی ملی ہے اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو اسی کے متعلق ہماری کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مدینے کے سلطان شہنشاہ دو عالم تاجدار انبیاء ختم رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت معاب میں جھوم جھوم کر نذرانہ درود شریف پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ ہم اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح ہے؟ کیا واقعی میں سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ آئیے اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں، ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کیا مصیبتوں کا آ جانا یہ ہمارے لیے کیا منحوسیت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے زبانی لوگوں کو یہ اپنا پیغام سناتا ہے اور حکم الہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ لوگوں کو فرما دیجیے، قُل لَن يُصِيبَنَا، ہرگز کسی کو مصیبت نہیں پہنچتی، الا ما كتب اللہ لنا، یعنی اللہ نے جو لکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کے حق میں کیا کیا جانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اللہ نے اپنے جو علم میں ہے اسے تقدیر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ اسی کو فرماتا ہے، قُل لَن يُصِيبَ اللَّهُ لَنَا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبانی لوگوں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے، اے لوگو تم اس خیال میں نہیں بیٹھنا کہ ہمیں مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبتوں کا جو ہے نزول کر رہا ہے اسی لیے ہم لوگ منحوس ہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ میں آگے آپ کے بتاؤں گا کہ جس کے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے اتنا ہی اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور مصیبتوں کے آنے کے بعد جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ہی راضی بھی ہو جاتا ہے۔ تو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کسی پر ہرگز مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ساری زندگی میں ہمیں کتنے بار بیمار ہونا ہے، اسے بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کس کس کو اولاد نہیں ہونا ہے اللہ نے اسے بھی لکھ دیا ہے، کس سن میں کس سال میں کس کا گھر اجڑنے والا ہے اللہ نے اسے بھی لکھ دیا ہے، کس کے بچے یتیم ہونے والے ہیں اللہ نے وہ بھی لکھ دیا ہے، کس کا رشتہ کب طے ہونے والا ہے اللہ نے اسے بھی لکھ دیا ہے، کس کے گھر میں اولاد کی خوشی آنے والی ہے اللہ نے اسے بھی لکھ دیا ہے، اور جو ہے کسے کہاں سے روزی ملنا ہے اللہ نے اسے بھی لکھ دیا ہے، کس کے گھر میں کس حساب سے خوشی جو ہے آنا ہے اللہ نے اسے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو ہم اس خیال میں نہ بیٹھیں کہ جو ہے کسی کی وجہ سے ہمیں منحوسیت آ گئی یا کسی کو دیکھنے کی وجہ سے ہماری زندگیاں برباد ہو گئی، فلاں لڑکی کو ہم گھر میں لے کر آئے، اس کے آنے کے بعد سے ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوئی، ہمارے گھر میں جھگڑے ہوئے، ہمارے گھر جو ہے برباد ہو گئے، جب سے اس کا قدم آیا اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، اتنا مال جو ہے ہمارا ضائع ہو گیا۔ یہ سب ہمارے خیالوں کا فطور ہے۔ میں آپ کو آسانی سے بتاؤں، اگر ہماری بیٹی کسی کے گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے، ہماری بیٹی کسی کے گھر میں جب دلہن بن کے جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد گھر والوں نے بور لگایا، پانی اگر اچھا نکل کے آیا
تو ہم لوگوں کے سامنے بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی وہاں گئی دلہن بن کے، اس کی قدم کی برکت دیکھیے کہ پانی نکل آیا۔ جب وہ گئے، میری بیٹی جب سے ان کے گھر میں گئی ہے، گھر والوں نے جو ہے اپنے 2 مکان خرید لیے، 2 مکان خرید لیے، جو ہے اتنا سونا خرید لیا۔ انہیں جو ہے جو کئی سال سے بیکار بیٹھا تھا، جو ہے اس کو جاب لگ گیا۔ یعنی ہماری بیٹی کے جانے کی وجہ سے اللہ نے اتنا سب کچھ عطا فرمایا، اور وہی اگر نقصان ہی نقصان ہوتا رہے تو کوئی یہ کہے گا کہ میری بیٹی کے قدم سے سسر کا انتقال ہوا، میری بیٹی کی وجہ سے ان کے گھر میں آگ لگ گئی، میری بیٹی کی وجہ سے ان کا اتنا نقصان ہو گیا، یہ کوئی نہیں کہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب بات اپنے مطلب کی ہوتی ہے تو ہم اسے شان سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب بات اپنے مطلب کی ہو، یعنی کوئی بات ہمیں پسند آ جائے تو اسے ہم شوق سے بیان کرتے ہیں لوگوں میں۔ وہی اگر ہماری وجہ سے کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہمارے خیالوں کا فطور ہے، یہ اپنے مطلب کی باتیں ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا کسی شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا کسی مہنے کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں منحوس ہرگز نہ بتائیں۔ ہماری بیٹی اگر جاتی ہے کسی کے گھر میں، ان کے گھر کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی اگر کسی کے گھر میں جاتی ہے، ان کے گھر میں خوشیاں آئی تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ہماری بیٹی کا بالکل قصور نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح اگر ہمارا بیٹا کسی کے گھر میں داماد بن کے گیا، وہاں اگر خوشیاں منڈلائی تو ہم جو ہے اپنے بیٹے کی تعریف پر تعریف کرتے ہیں، داماد کی تعریف پر تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے برے رسم و رواج سے، باطل خیالات سے اللہ سارے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے پڑھے لکھے، اچھے علم کے جاننے والے بھی اس مہینے کو منحوس مانتے ہیں۔ اس مہینے میں گھر کی اوپننگ نہیں ہوتی، اس مہینے میں جو ہے کوئی گھر بننے والا گھر کو روک دیتا ہے، شادی کرنے والا شادیاں روک دیتا ہے، رشتہ کرنے والا رشتے کو روک دیتا ہے، اس گھر میں کوئی خوشی آنے نہیں دیتا۔ تو حضرات محترم، یہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے۔ نہ تو اللہ کے رسول نے اس مہینے کو منحوس فرمایا، نہ تو ہمیں قرآن مجید کے کسی بھی ایک آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو تم جو ہے اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے میں جو انبیاء ہوتے تھے، ان کی قوم جب حد سے زیادہ گناہ کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں پر انہیں عذاب نازل کرتا تھا، اور جو ہے کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا، کسی قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کی برسات نازل فرمائی، کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ تو حضرات محترم، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ تو حضرات، اگر کوئی جو ہے نقصان کا باعث بنتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی مہینے کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست نازل کرتا ہے۔ اللہ نے جب کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو مصیبت پہنچے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تو حضرات محترم اس میں کسی مہینے کا کوئی دوش نہیں ہے، اور نہ ہی کسی انسان کا اس میں دوش ہے، نہ تو کسی جانور کا دوش ہے۔ حضرات محترم، بلیاں اگر رستہ کاٹ لے لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، کالی بلی کا اس میں کیا قصور ہے؟ کالی بلی کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ تو جانور ہے،
اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا فرمایا اسی طرح اس نے مخلوق خدا کو پیدا فرمایا۔ جس طرح ہم اس کی رضا کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو وہ جانور وہ بلیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں آئی ہیں۔ جس طرح ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی تسبیح بولتے ہیں، اسی طرح وہ جانور بھی اللہ کی تسبیح بولنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں آئی ہیں۔ تو جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی کام جو ہے وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہے ہمیں جو پسند آ گیا اسے گھر میں پال لیتے ہیں، وہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہم نے کبوتر لایا وہ منحوس نہیں ہوتا، ہم نے طوطا پال لیا وہ منحوس نہیں ہوتا، اگر ہم نے چڑیا کو لا کر رکھ لیا اپنے بچوں کے لیے خوشی کے لیے ہم نے رکھا تو وہ منحوس نہیں ہوتا۔ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لیتی ہے تو وہ منحوس ہو جاتی ہے، اگر ہمارے گھروں کے اوپر آ کر الو بیٹھ جاتا ہے تو وہ منحوس ہو جاتا ہے۔ منحوس ہم نے جو ہے اس کو منحوس ہم نے بنایا ہے، نہ کہ اللہ نے کسی کو منحوس پیدا فرمایا۔ تو لہٰذا یہ صحیح علم دین ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ایسی باتیں کرتا ہے، ورنہ تو جو ہے کوئی کسی کے لیے منحوس بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہو گئے، شدت کا مرض تھا، اسی لیے اس مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، اس مہینے میں عمرہ نہیں جاتے، اس مہینے میں رشتے نہیں کرتے، اگر رشتہ لگ بھی جاتا ہے تو اسے روک دیتے ہیں تاکہ بعد میں کر لیا جائے۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا رسم و رواج ہے، ورنہ تو دین میں شریعت میں اس کا کوئی بالکل تصور نہیں ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ سب پر مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ اگر نبی کو بیماری آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، اللہ اگر کسی کو بیماری عطا بھی کرتا ہے تو وہ اپنی رضا کے لیے عطا کرتا ہے، اپنی رضا کے لیے عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وہ اس پر جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس پر بھی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بخار والا ہے، بخار آ گیا، بخار کی وجہ سے تکلیف ہے، کہیں اٹھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، تکلیف پہ تکلیف ہے، اگر اس نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں بیماری آتی ہے تو ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، مال برباد ہو گیا، ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو بھی مصیبت آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اگر کوئی خوشی آئے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں کسی انسان کا، کسی جانور کا کوئی دوش نہیں ہوتا، بلکہ دوش تو اس میں خود اپنا ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں ہوتی ہے، اسی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آ جاتی ہے، اسی گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے مال ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مہینے کو منحوس جو ہے قرار نہیں دیتا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والے، منحوس جاننے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے جو رسم و رواج ہمارے ہندوستان میں، دیگر ممالک میں جو ہمارے پرانے زمانے کے ان پڑھ لوگوں نے جو جاری کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مصیبت آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلتوں کا مالک اللہ ہے، بے شک سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ ساری دنیا اگر ہمارا مل کر کچھ بگاڑنا چاہیں، جب تک اللہ نہیں چاہتا ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ہمیں
جو ہے ساری دنیا مل کر بھی اگر ہمارا کچھ فائدہ کرنا چاہیں، جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ہر خوشیوں کا مالک اللہ ہے، ہر غم کا مالک اللہ ہے۔ یعنی جب اللہ چاہتا ہے تب جا کے ہمیں روزی ملتی ہے، تب اللہ چاہتا ہے تب جا کے بیمار کو صحت ملتی ہے، تب جا کے جب اللہ چاہتا ہے تب جا کے ہمارے گھروں میں اولاد کی خوشیاں ملتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تب جا کے ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ انسانوں کے قبضے میں بالکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے یہاں خوشیاں آئے تب بھی ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے، اگر کوئی غم آئے تب بھی ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، جب تمہیں مصیبتیں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم تیری طرف سے جو ہے ہم تیرے پاس سے آئے ہیں، اے مولا ہمیں تجھے جو ہے تیری طرف ہمیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ اسی لیے جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اے پاک پروردگار عالم، یہ مرنے والا جو ہے یہ تیری طرف سے آیا تھا اور تیری طرف یہ لوٹ کر چلا گیا۔ تو حضرات محترم، یہ جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، یہ غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو ہر خوشی میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہر حال میں بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی اگر ہمارے تک آتی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب بندے پر آزمائشیں اترتی ہیں، یعنی اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوا، اگر کسی کا مال چھن گیا، گھر بار لٹ گیا، تو یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اس پر بندے نے صبر کر لیا، اگر پریشانی آئی، پریشانی کس کو نہیں آتی، کس کے گھر میں پریشانی نہیں ہے، کس کی زندگیوں میں پریشانیاں نہیں ہے، ہر گھر میں آج کسی نہ کسی طرح کی پریشانی ہے۔ آج غریب بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، صحت والا بھی پریشان، لیکن لوگ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ یہ ہونا بھی چاہیے، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ آزمائشیں انہی کو عطا کرتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی رضا کے لیے جو آزمانا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی نیکیاں زیادہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ جب کسی قوم سے، کسی انسان سے، کسی قبیلے سے جب اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، آپ کو جنت سے نکالا گیا، کئی سال تک توبہ کرتے رہے، کون؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ نے ان سے آزمائش لی، وہ آزمائش میں پورے اترے، وہ آزمائش میں مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اللہ ان سے بھی آزمائشیں لیتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی مہینے تک بیمار رہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر ہوئی، ان کے بارے میں کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا یار ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، یعنی اللہ جسے اپنا دوست کہتا ہے، یہ بندہ نہیں بلکہ خود خالق کائنات جس نے ابراہیم کو بنایا وہ خود کہتا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ اللہ دوست بھی کہہ رہا ہے، لیکن 80 سال کی عمر ہو گئی، گھر میں کوئی اولاد نہیں۔ اللہ دیکھیے، اگر کسی سے آزمائش کرنا چاہتا ہے تو 80 سال ہو گئے لیکن گھر میں اولاد نہیں ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید اور رسالت کی جب باتیں کرنے لگے تو کفار انہیں پکڑ کر کے آگ میں ڈالتے ہیں،
یعنی جو بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے انہی کے جو ہے حق میں، انہی کی جھولیوں میں، انہی کے گھروں میں، انہی کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو اتارتا ہے۔ اگر آزمائشیں ہمارے پلے میں ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں آزمائشیں ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہے، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اسی لیے آزمائشیں ہمارے حق میں اتار رہا ہے۔ اگر آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں رونا نہیں ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے گلے شکوے کرتے ہوئے بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی قبیلے سے، کسی شہر سے، کسی انسان سے اگر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس پریشانیوں کو نازل کرتا ہے، اسے جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میں نے اسے پریشانی میں مبتلا کیا، میں نے اسے بیماری عطا فرمائی، میں نے اس کا مال چھین لیا، میں نے اس کا گھر اجاڑ دیا، میں دیکھتا ہوں یہ آخر میری مصیبتوں پر کرتا کیا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اس کے لیے عطا فرماتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر پریشانیاں ہمارے حق میں ہیں تو ہم مبارکباد کے لائق ہیں، کیونکہ اگر پریشانیوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں، پریشانیوں میں اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم بندوں سے راضی ہے۔ تو حضرات محترم، ہر پریشانیوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والا بندہ جو ہے کامیاب اور کامران ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کا بھی حساب کرے گا، گنہگاروں کا بھی حساب کرے گا، ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سب کا بدلہ بھی دے گا، جنہوں نے نیک کام کیا ان کا بھی بدلہ، نماز پڑھنے والوں کا بھی بدلہ ہوگا، روزہ رکھنے والوں کا بھی بدلہ ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں پر انہیں سزا دے رہا ہوگا، ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم آج بہت سارے لوگوں کو حساب و کتاب میں دباتے ہیں، دوسرے کا مال کھا لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارے پیچھے پیچھے فرشتے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہم اگر تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، لوگوں کے درمیان گناہ کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے جو ہے دبدبے میں اگر کسی کو ستا رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر تنہائیوں میں جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر کیمرہ ہو، کیمرے کے ضمن میں جب ہم اگر بڑے مال میں کسی بڑے دکانوں میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں چوری نہ کریں، کیونکہ چور بھی ڈرتا ہے، یہاں پر کیمرہ ہے، سب سے پہلے وہی دیکھتا ہے کہ یہاں پر کیمرہ ہے، اگر میں پکڑا گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میرا نام خراب ہو جاتا ہے، میرے ماں باپ کا نام خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب ہم دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے اس کیمرے سے ڈر جاتے ہیں، وہ تو خالق حقیقی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر چھپی اور جو ہے مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے پہلے اسے ہمارے خیالات کا علم ہو جاتا ہے۔ اس پاک پروردگار عالم سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو حضرات محترم، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر جو ہے عمل کا حساب و کتاب لے گا، جنہوں نے نیکی کا کام کیا ان کے لیے جو ہے اس کے بدلے میں اجر ہوگا، اور جنہوں نے گناہ کیا اس کے بدلے میں ان کے لیے سزا لکھی جائے گی اور ان کے لیے سزائیں سنا دی جائے گی۔ اور چند لوگ ایسے ہوں گے، چند لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے اللہ نے جنہیں جو ہے عیش عطا فرمایا، عیش عطا فرمایا، ان کے لیے دنیا میں عزت عطا فرمائی، ان کے لیے دنیا میں آرام عطا فرمایا، اور چند لوگ ایسے ہوں گے جو ساری زندگی پریشانی میں ان کی زندگی کٹ گئی، مصیبت پر مصیبت آتی رہی، اور جو ہے پریشانیوں پر پریشانی آتی رہی، بیماری پر بیماری رہی، قرض داری پر قرض داری رہی، گھروں میں اولاد نہیں، گھروں میں سکون نہیں، اسی حالت میں جو ہے چند بندوں کی زندگیاں کٹ گئی۔ یعنی دو بندے ایسے ہیں دنیا میں، دو طرح کے لوگ ہیں،
ایک یہ کہ اللہ نے انہیں زندگی بھر پریشانیوں میں مبتلا کیا، ایک ایسے بندے جو زندگی بھر خوش رہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشیوں پر خوشیاں عطا فرمائی۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جن کے اوپر مصیبتیں جن کے اوپر اس دنیا میں آئی تھی، اس پر انہوں نے صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، تو ان پر اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب دے رہا ہوگا۔ جو دنیا میں آرام کرتے تھے وہ لوگ مصیبت پر صبر کرنے والوں کا بدلہ اجر اور ثواب دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے، اے اللہ کاش ہمیں بھی تو دنیا میں تکلیف میں مبتلا رکھتا، کاش اگر دنیا میں تو ہمیں بھی بے اولاد بناتا، کاش تو دنیا میں ہمیں بھی جو ہے مرض میں مبتلا رکھتا، کاش اگر تو ہمیں بھی دنیا میں تکلیف پر تکلیف دیتا تاکہ ہم تکلیفوں کو سہتے رہے، صبر کرتے رہے، تیری رضا حاصل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ کہنے والے کہیں گے ہمارے جسموں کو جو ہے خینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اتنی تکلیفیں اگر ہمیں دنیا میں دی جاتی، مولا اگر ہم اس پر صبر کر لیتے تو آج کے دن جو ثواب ہے اس ثواب کے ہم مستحق ہو جاتے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، جو دنیا میں تکلیف پر صبر کرتا ہے، بیماری پر صبر کرتا ہے، غربت پر صبر کرتا ہے، اور جو ہے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا میں اگر کسی پر مصیبت آئی، کسی پر اگر پریشانی آئی، کوئی اگر بے اولاد ہے، دولت سے محروم ہے، تو حضرات محترم یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہمارے لیے در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ اسی لیے ہر جو ہے خوشی میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہر غم میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمانوں میں مضبوطی اور چاشنی لا کر اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اگر کسی کے اوپر آزمائش اتاری، یعنی اگر کسی کے اوپر اللہ نے پریشانیاں نازل کی، یعنی کسی کا مال تھا اس کا مال چھین لیا گیا، میں آپ کو آسانی کے ساتھ اور سمجھاؤں، ہمارے پڑوسی علاقے میں کیرلا میں وائناڈو میں آپ نے دیکھا کتنی جانیں وہاں پر چلی گئی، کتنے لوگوں کے مال ان سے چھین لیے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی شادی کے لیے باپ ساری زندگی لگا دیتا ہے، اس کی شادی کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، وہ دھوپ نہیں دیکھتا، وہ بارش نہیں دیکھتا، وہ اپنی ہر تکلیف سے تکلیف سہ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اسے دلہن بنانے کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے قربان کر کے جو زندگی بھر اس کا مال کمایا ہوا جمایا ہوا وہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آتا ہے، سارا چکنا چور ہو جاتا ہے۔ نہ جانے ان سیلاب آنے والے علاقوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ زندگی بھر کا سرمایہ جمع کر کے رکھے تھے، نہ جانے کتنے لوگوں نے بیٹی کی شادیوں کے لیے رکھا تھا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے ان کو اپنا خاص کا مکان بنانا تھا، زندگی قربان کر دی، خاص مکان بنانے کے لیے اس کے لیے جمع کر کے مال رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آیا، طوفانی بارش آئی، بڑے بڑے مکانات زمین کے برابر ہو گئے، بڑے بڑے مکانات زمین کے برابر ہو گئے، کتنی جانیں جو ہے مچھلیوں کی طرح بہتی ہوئی قربان ہو گئی۔ جب ایسے مصیبت آنے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اس پر صبر کر لیتا ہے، اپنی تکلیفوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تکلیفیں تو سب کو آتی ہیں، پریشانیاں تو سب کو آتی ہیں، کسی کا مال چھن جاتا ہے، کسی کی جو ہے اولادیں جو سب سے
اپنی پیاری عزیز ہوتی ہیں ان کی اولادیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، کسی کی ماں چھین لی جاتی ہے، کسی کا باپ چھین لیا جاتا ہے، کسی کے گھر میں کسی کا جو بھائی ہوتا ہے اسے چھین لیا جاتا ہے۔ ہر انسان پر تکلیف آتی ہے، لیکن تکلیف آنے کے بعد اس نے اس پر صبر کر لیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ وہ لوگوں میں گلے شکوے نہیں کرتا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو چھین لیا، اللہ نے میری ماں کو چھین لیا، میرے زندگی بھر کا سرمایہ جو میری بیٹی کے شادی کے لیے میں نے رکھا تھا، ایسا میرا مال جو ہے پانی میں بہہ کر چلا گیا۔ جو تکلیفیں آنے کے باوجود لوگوں کے سامنے گلے شکوے نہیں کرتے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جو ہے اس بندے کا حق ہے کہ اس کے گناہوں کو ایسے پاک اور صاف فرما دے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طرح سے گناہوں سے پاک اور صاف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفیں دینے کے بعد بندہ اگر صبر کر لے اور اس کی رضا پر راضی رہا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کسی کی زندگی میں پریشانی ہے، اگر کسی کی زندگی میں تکلیف ہے، کسی کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، تو اس پر پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی ہے، اسی لیے تمہیں یہ پریشانیاں عطا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں خوش رکھے تب بھی تیرا شکریہ، اللہ اگر ہمیں تو بیماری میں رکھے تب بھی تیرا شکریہ، مال ہے تب بھی شکریہ، مال چلا گیا اے اللہ تب بھی تیرا شکریہ۔ حضرات محترم، جس نے اپنے ایمان کو ایسا بنا لیا وہی اس زندگی میں کامیاب اور بامراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جناب یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر نبی ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر بھی بے شمار آزمائشیں اتاری۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے جتنے بڑے بڑے بندے ہیں، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ خواجہ اجمیری ہو، چاہے وہ صابر پاک کلیری ہو، چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہو، چاہے وہ کربلا والے ہو، چاہے وہ بدر والے ہو، چاہے وہ جنگ خندق والے ہو، چاہے وہ صحابہ کیوں نہ ہو، جتنے یہ ایمان والے، بڑے رتبے والے، بڑے درجے والے، جتنے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہا، ہر کوئی آزمائشوں میں اترا، کامیاب ہوئے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تبھی تو ان کے چرچے آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تبھی تو ان کے نام آج ہر مومن مسلمان کی زبان پر ہیں۔ آج ہم ہندوستان میں سب سے بڑا راجہ جسے مانتے ہیں وہ غریب نواز ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایسی محنت کی، ایسا ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، انہیں ایسا ستایا گیا، ہر تکلیف پر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اسی لیے غریب نواز کا نام آج ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے۔ تو ہر تکلیف پر سہنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، ہر ایک کے اوپر آزمائشیں آتی رہی، ہر کوئی آزمائشوں میں جو ہے اترنے کے بعد وہ پورے کامل اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو صبر پر، اللہ تعالیٰ کی تکلیفوں پر صبر کرنے والا حقیقت میں مرد مجاہد ہے، وہی کامل ایمان والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں دیکھوں تیری اس مخلوق میں اتنی بڑی تیری دنیا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ نیک انسان ہے، عابد، عبادت گزار، نیکوکار، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا دعا مانگی؟ جو سب سے بڑا نیکوکار عابد بندہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، انہیں بھیجا اور فرمایا جاؤ حضرت جبرائیل تمہیں اس بندے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ نیکیوں کا حامل ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں آج کے زمانے میں کسی نے نمازیں نہیں پڑھی،
اس سے بڑھ کر کسی نے روزے نہیں رکھے، اس سے بڑھ کر کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کی، ایسے بندے کے پاس تمہیں یہ لے کر کے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل آئے یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک نبی ہیں ایک سید الملائکہ ہیں، دونوں مل کر کے جب سفر طے کرتے ہوئے ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں، دیکھا نہ تو اس کے ہاتھ ہیں نہ تو پیر ہیں، ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں ہیں، جذام کی بیماری ہے، بیماری سے جو ہے ہاتھ پیر دونوں گل کر کے کٹ گئے ہیں۔ ایسے بندے کے پاس جب اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل جب حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر کے آئے، دیکھا ایسا بندہ ہے، بیماری بھی ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ جب تک تو نے مجھے ہاتھ رکھے تھے، یعنی میرے ہاتھ سلامت رکھے تھے، تب تک میں نے ان ہاتھوں سے فائدہ اٹھایا، جب تک میرے پیر سلامت تھے اے اللہ میں نے ان پیروں سے فائدہ اٹھایا، اے اللہ آج میرے ہاتھ چلے گئے، آج میرے پیر چلے گئے، میں کل بھی راضی تھا جب میرے ہاتھ پیر سلامت تھے، آج بھی میں راضی ہوں اے پاک پروردگار عالم جب میرے ہاتھ اور پیر مجھ سے چھین لیے گئے، اے اللہ مجھے تیری رضا کے لیے اس دنیا میں زندہ رکھنا، مجھے تیرے سوا کسی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اور میرا مقصود اے پاک پروردگار عالم تو ہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جبرائیل سے کہتے ہیں میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے بندے کو دیکھنے کی دعا کی تھی، ایسے بندے سے ملاقات کی دعا کی تھی جو سب سے بڑا عبادت گزار ہو، لیکن تو یہ تو معذور ہے، یہ تو بیماری میں مبتلا ہے، میں نے تو دعا کیا تھا میں ایسے بندے سے ملوں جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر یونس علیہ السلام، یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ اتنی نمازیں پڑھ چکا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، اس سے بڑھ کر زیادہ کسی نے سجدے نہیں کیے، یہ تلاوت پر تلاوت کرتا ہے، یہ ذکر پر ذکر کرتا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس سے اس کے ہاتھوں کو چھین لیا، پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے، اس کے پیروں کو چھین لیا پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اللہ اب مجھے حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل تو اس کی آنکھوں کو پھوڑ دینا۔ اللہ اب کیا فرماتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دینا، ہاتھ چلے گئے پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے، پیر چلے گئے پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے، جذام کی بیماری ہے، اب اللہ کہتا ہے اس کی آنکھوں کو پھوڑ دینا۔ حضرات محترم، یہ بندہ کون تھا جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، سجدوں پر سجدے کرتے رہا، اور جو ہے اپنا سارا مال راہ خدا میں اس نے ادا کر دیا، اس کے زبان پر ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا رہی، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے رہا۔ ایسا بندہ جب اس سے اس کے ہاتھوں کو چھین لیا گیا پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس سے اس کے پیروں کو چھین لیا گیا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ مجھے اب حکم دیتا ہے کہ میں اس کی آنکھوں کو پھوڑ دوں۔ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، اس بندے کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئی، آنکھیں دونوں پھوٹ گئی، فوراً ادھر آنکھیں نکلتی ہے، جو ہے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا پہلے میرے ہاتھ مجھ سے چھین لیے گئے پھر بھی تیرا شکریہ ادا کیا، اے اللہ مجھ سے میرے پیر چھین لیے گئے پھر بھی میں نے تیرا شکریہ ادا کیا، اب میری دونوں آنکھیں جو میرے جسم کا نور تھا اے اللہ تو نے جو ہے میری آنکھوں سے مجھے بے نور کر دیا، میری آنکھیں پھوڑ دی گئی، اے اللہ آج بھی میں تجھ سے راضی ہوں، کل جب میرے پاس ہاتھ تھے تب بھی میں راضی تھا، میرے پاس پیر تھے تب بھی میں راضی تھا، ابھی میرے آنکھیں پھوٹ گئی، اے اللہ میں آج بھی راضی ہوں، جب میں نماز پڑھنے کے لائق تھا تب بھی میں تیری رضا پر راضی تھا، اے اللہ تو نے مجھے آج اتنا معذور بنا دیا، آج بھی میں راضی ہوں، اے پاک پروردگار عالم اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اے پاک پروردگار عالم تب بھی میں راضی رہوں گا۔ جب جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اس بندے کی نیکیوں کو دیکھا کہ یہ اتنا بڑا عبادت گزار
زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، زندگی بھر روزے رکھتا رہا، اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے اس نے کسی کی عبادت نہیں کی، زبان کھلی تو اس کی زبان پر ذکر الہی، اس نے کمایا تو حلال کمائی کمایا، اس نے قدم اٹھایا تو راہ خدا میں اٹھایا، اس نے نہ آج تک کوئی گناہ کیا ہے، نہ حرام کام کیا، نہ اس سے کوئی ایسا جو ہے گناہ ہوا جس سے اللہ ناراض ہوا ہو، جو ساری زندگی نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہا۔ جب اللہ نے ایسے بندے کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا، ہاتھ چھین لیے گئے، پیر چھین لیے گئے، آنکھوں سے بے نور کر دیا گیا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس بندے کی حالت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا واقعی میں آج کے زمانے میں اس دنیا میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نیکیوں کا مالک ہے تو وہ یہی انسان ہے، مجھے اس بات پر یقین کامل ہو گیا۔ تو حضرات محترم، اگر ہم نے چند روز نماز پڑھ لیا، چند روز نمازیں پڑھ لیا، اگر ہم نے چند روز روزے رکھ لیے، تھوڑا سا مال اگر راہ خدا میں اگر دے بھی دیا، اگر گھروں میں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم گلے شکوے کرتے ہیں، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جو ہے کہ میں ایسا نمازی ہوں، میں ایسا راہ خدا میں مال خرچ کرنے والا، میں اتنا دینے والا، میں اتنا جو ہے غریبوں کی مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو ہی چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے میرا گھر ہی اجاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسی ایسی آزمائشیں جو ہے اللہ نے میرے اوپر ایسی ایسی آزمائشیں اتار دی۔ ہم جو ہے چند عبادتیں کرنے کے بعد گلے شکوے کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ کیسا عبادت گزار بندہ ہے، زندگی بھر اس نے نیکیاں کی، نیکیوں کے سوا اس نے کچھ نہ کیا، جب اس کے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے مصیبت پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، پھر بھی جب یہ بندہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کائنات میں سب سے زیادہ نیک انسان اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو، تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، اگر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، بیماریاں آئی، گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے گھر اجڑ گئے، اگر ہمارے گھروں میں سیلاب آیا، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، ہر حال میں ہم نے یہی کہا اے اللہ جب ہم خوش تھے تب بھی تیری رضا پر راضی رہے، آج ہمارے گھروں میں تکلیف ہے اب بھی ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں اللہ کی رضا ہمیں جو ہے حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر خوشیاں دے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ، اللہ اگر ہمیں غم دے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جب کربلا والے نبی کے گھر والے اتنے عزیز اتنے پیارے تھے، جب ان پر مصیبتیں آئی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی جانیں قربان ہو گئی، انہوں نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے، صبر پر صبر کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ان اللہ مع الصابرین، تکلیف دینا میرا کام ہے، مصیبتیں عطا کرنا میرا کام ہے، بیماریاں دینا میرا کام ہے، بے اولاد کرنا میرا کام ہے، غریب بنانا میرا کام ہے۔ ہر حال میں اگر صبر کر لو گے تو جو ہے تمہاری رضا پر میں راضی رہوں گا۔ تو ہر حال میں ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ زندگی بھر اللہ ہمیں مشکل میں ہی رکھتا ہے، وہ رب خود فرماتا ہے میں تکلیف بھی دیتا ہوں، اگر صبر کر لیا تو میں خوشیاں بھی دینے والا ہوں، میں خوشیاں بھی دینے والا ہوں۔ پہلے صبر تو کر لے، پہلے نیکی کا حامل تو بن جا، پہلے اللہ کا محبوب تو بن جا، اللہ کی رضا تو حاصل کر لے، تب جا کے تیرے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ ذرا سی تکلیف آئی تو ہم نے جو ہے سارے محلے میں، سارے گلیوں میں، خاندانوں میں گلے شکوے اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔